بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یوکرین جنگ میں نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہیں ہونے چاہیے، انڈیا نے کیا مطالبہ۔ راجناتھ سنگھ کی رشین وزیر دفاع سے بات چیت۔ رشی سوناک نے وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی بار بائیڈن سے کی بات چیت، یوکرین کی مدد جاری رکھنے سے اتفاق۔ رشیا نیوکلیئر فورسز کے ساتھ جنگی مشقیں کرے گا، امریکہ کو خبر دے دی گئی۔ خیرسون میں زبردست لڑائی۔ رشی سونک حکومت نے معاشی منصوبے کا اعلان 17 نومبر تک ملتوی کر دیا، وزیر داخلہ کے تقرر پر لیبر پارٹی نے اٹھائے سوال۔ اسرائیل صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے، شہید مزاحمت کاروں نے آزادی کا راستہ صاف کیا، نابلس کریک ڈاؤن کے بعد خالد مشال کا بیان۔ ایران نے یورپی یونین کے خلاف لگائی جوابی پابندیاں، کردستان میں مہسا امینی کے چہلم پر احتجاج۔ کھرگے نے ذمہ داری سنبھالی، کیا صدارت میں تبدیلی کانگریس کی قسمت بھی بدلے گی؟ کرنسی نوٹوں پر گنیش اور لکشمی کی تصویریں چھاپی جائیں، کیجریوال نے کیا وزیر اعظم سے مطالبہ۔ بی جے پی نے کہا ہندو مخالف چہرہ چھپانے کی کوشش ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس لیڈر خالد مشال نے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 6 فلسطینیوں کی شہادت کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ تل ابیب کی حکومت صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے۔ حماس پولیٹ بیورو لیڈر نے کہا کہ یائر لاپڈ کی قیادت والی عارضی حکومت آنے والے الیکشنز میں حکومت کے لیے فلسطینیوں کا خون بہا رہی ہے۔ خالد مشال نے کہا کہ مزاحمت کے شہیدوں نے فلسطین کی آزادی کا راستہ صاف کیا ہے، فلسطینیوں کو دبائے جانے کے باوجود مزاحمت پھل پھول رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کے ظالمانہ جرائم کبھی بھی مزاحمت کاروں کے جذبے کو دبا نہیں سکتے، بلکہ الٹا مزاحمتی جذبے بڑھ رہے ہیں۔ سینئر حماس لیڈر نے فلسطینیوں سے کہا کہ وہ قومی اتحاد کی حفاظت کریں اور یہودی آباد کاروں پر گھیرا تنگ کر دیں۔ خالد مشال نے جنین، نابلس اور مغربی کنارے کے دوسرے شہروں اور دیہاتوں کو مزاحمت کے قلعوں میں تبدیل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں تحریک پیدا کرنے کا یہ ایک اہم ذریعہ ہے۔ ایک دن پہلے اسرائیل نے نابلس میں حلہ بولتے ہوئے 5 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ رام اللہ میں ایک کارروائی میں ایک فلسطینی جاں بحق ہوا تھا۔ غزہ میں مزاحمتی تنظیموں کی ایک میٹنگ ہوئی اور ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ حماس پولیٹ بیورو کے رکن سہیل الہندی نے کہا کہ ہم نابلس میں ہمارے بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ مغربی کنارے اور دوسرے مقامات پر اس سال اب تک اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں کم سے کم 180 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے گاؤں میں 3 فلسطینی گھروں کو گرا دیا۔ اس دوران اسرائیل نے مغربی کنارے میں کئی فلسطینی مزاحمت کاروں کو گرفتار کیا۔ نابلس اور دوسرے مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے ان فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ الجزیرہ جرنلسٹ شیرین ابو عاقلہ کے خاندان والوں نے ویٹیکن سٹی میں پوپ فرانسس سے ملاقات کی اور شیرین ابو عاقلہ سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ شیرین ابو عاقلہ کا خاندان اسرائیل کے ہاتھوں ان کے قتل کی عالمی تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ الجزیرہ جرنلسٹ کو کچھ مہینے پہلے اسرائیلی فوج نے جنین میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں شیرین ابو عاقلہ کے خاندان نے عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔
ایران نے یورپی یونین کے بعض اداروں اور لوگوں کے خلاف جوابی پابندیاں لگائی ہیں۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے 17 اکتوبر کو یورپی یونین کی طرف سے ایرانی عہدیداروں اور اداروں پر لگائی گئی پابندیوں کو رد کر دیا اور ان کی مذمت کی۔ ایران نے یورپی یونین پر ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا الزام لگایا۔ وزارت خارجہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ مغربی ملک ایران میں بدامنی کو ہوا دے رہے ہیں۔ مہسا امینی کی پولیس حراست میں موت پر مظاہرے شروع ہوئے تھے، جس کے دوران گڑبڑ کے واقعات پیش آئے۔ ایران نے یورپی ارکان پارلیمنٹ، میڈیا اداروں اور فرانس کے ایک میئر پر بھی پابندیاں لگائیں۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ فرانس کے ایک جاسوس نیٹ ورک کے بعض ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایران کے کردستان صوبے میں تازہ احتجاج ہوا۔ مہسا امینی کا تعلق کردستان سے ہی تھا۔ جس قبرستان میں مہسا امینی کو دفن کیا گیا، وہاں پر کارکن ان کا چہلم منانے کے لیے جمع ہوئے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے رشیا کے وزیر دفاع سرجی شیگوف سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین جنگ میں کسی بھی طرف سے نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے یہ خبر دی ہے۔ راجناتھ سنگھ نے سرجی شیگوف سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے استعمال کا خیال ہی بنیادی انسانیت کے خلاف ہے۔ انہوں نے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے جلد سے جلد یوکرین بحران حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سرجی شیگوف نے اس موقع پر یوکرین کی طرف سے ڈرٹی بام استعمال کرنے کے امکان پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ رشیا نے یونائیٹڈ نیشنز میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے نیٹو کے ڈیفنس منسٹر سے بھی اس سلسلے میں بات چیت کی۔ یوکرین اور اس کے مغربی اتحادیوں نے رشیا کے اس الزام کو رد کر دیا ہے کہ یوکرین ڈرٹی بم استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماسکو جنگ میں شدت پیدا کرنے کے لیے اس الزام کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمز کلیورلی کے ساتھ یوکرین جنگ اور آپسی تعلقات کے بارے میں بات چیت کی۔ جے شنکر کو برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کیا اور ان کی پہل پر یہ بات چیت ہوئی۔ یوکرین کے خیرسون میں زبردست لڑائی جاری ہے۔ صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین کے فوجی خیرسون کو دوبارہ حاصل کریں گے۔ اس دوران ایک خبر میں کہا گیا کہ کئی زخمی رشین سپاہیوں کو علاج کے لیے بیلاروس لے جایا گیا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ رشیا یوکرین جنگ میں ہونے والے جانی نقصان کے تعلق سے شفافیت نہیں دکھا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانیہ کے نئے وزیر اعظم رشی سونک نے یوکرین کی مدد جاری رکھنے سے اتفاق کیا۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ بائیڈن اور رشی سونک نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ سونک کے وزیر اعظم بننے کے بعد بائیڈن سے یہ ان کی پہلی بات چیت تھی۔ دونوں لیڈرز نے امریکہ اور برطانیہ کے درمیان خصوصی تعلقات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ وہ عالمی سیکیورٹی اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ مرسڈیز کمپنی نے کہا ہے کہ وہ رشین مارکیٹ سے باہر نکل جائے گی۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ رشیا نے امریکہ کو خبر دی ہے کہ وہ نیوکلیئر فورسز کے ساتھ اپنی سالانہ جنگی مشقیں کرے گا۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ رشیا نے امریکہ اور رشیا کے درمیان ہتھیاروں کے سمجھوتوں کی شرطوں کے مطابق یہ خبر دی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ نے میانمار میں جہاں فوج کی حکومت ہے، سیاسی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک میں بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے اور اس کے برے اثرات عوام کو جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ میانمار سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ نے یو این جنرل اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی کو بتایا کہ 13.2 ملین لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، 1.3 ملین لوگ بے گھر ہیں اور میانمار کی فوج مسلسل آپریشنز کرتے ہوئے سویلینز کو ہلاک کر رہی ہے، گھروں اور عمارتوں کو جلا رہی ہے اور دھماکے کر رہی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ نے اگست میں میانمار کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے وہاں پر فوجی حکمران سے ملاقات بھی کی تھی۔ کینیا میں قتل سینئر پاکستانی جرنلسٹ ارشد شریف کا پاکستان میں ایک بار پھر پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک 6 رکنی میڈیکل بورڈ بنایا گیا ہے۔ ارشد شریف کے خاندان والوں کی طرف سے پوسٹ مارٹم کی درخواست کی گئی تھی، جس کے بعد ان کی میت اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں رکھی گئی۔ میت کے ساتھ ارشد شریف کے بیٹے بھی تھے۔ پاکستان کی حکومت نے ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنایا ہے۔ وہ کچھ دن پہلے کینیا کے شہر نیروبی پہنچے تھے۔ انہیں اتوار اور پیر کی درمیانی رات گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ کینیا کی پولیس نے یہ بات مانی ہے کہ ارشد شریف کو غلطی سے گولی ماری گئی۔ اس سلسلے میں پاکستانی حکومت نے ایک ٹیم بنائی ہے۔
ارشد شریف پاکستانی حکومت اور فوج پر تنقیدوں کے لیے جانے جاتے تھے۔ اس دوران بتایا گیا کہ حکومت کو ان کی نماز جنازہ اور تدفین کے لیے خاص انتظامات کرنے پڑ رہے ہیں۔ جمعرات کو ان کی نماز جنازہ اور تدفین عمل میں آئے گی۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم رشی سونک نے سویلا براورمن کو وزیر داخلہ بنانے کے فیصلے کی تائید کی ہے، جس پر بعض آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ وہ لسٹرس حکومت میں بھی وزیر داخلہ تھیں۔ رشی سونک نے کہا کہ انہیں ایک متحدہ کیبنٹ میں سویلا کا استقبال کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ وہ اپنے ساتھ تجربہ اور استحکام لائیں گی۔ انہوں نے اپنی ٹیم بنانی شروع کر دی اور بعض اہم تقررات کیے ہیں۔ وزیر اعظم سے لیبر پارٹی کے لیڈر اور دوسرے ایم پیز نے سخت سوالات کیے ہیں۔ انہوں نے سویلا براورمن کو وزیر داخلہ بنانے کے بارے میں سوال کیے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے رشی سونک نے کہا کہ سویلا براورمن نے ایک غلطی کی تھی اور اس کے لیے انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ رشی سونک نے کہا کہ وہ غلطیوں اور معاشی مشکلات کے تعلق سے ایماندار ہیں۔ انہوں نے لیبر پارٹی لیڈر پر الزام لگایا کہ وہ حسین کہانیاں بیچ رہے ہیں۔ برطانیہ کی حکومت نے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنے منصوبے کا اعلان 17 نومبر تک ملتوی کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ پیر کو پیش کیا جانے والا تھا۔ چانسلر جیریمی ہنٹ نے کہا کہ سمجھداری سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملکارجن کھڑگے نے صدر کانگریس کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ حال ہی میں ہونے والے الیکشنز میں کیرلا کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کو انہوں نے شکست دی تھی۔ انہیں اے آئی سی سی ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی ایک تقریب میں جیت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ وہ 24 سال میں پارٹی کے پہلے غیر گاندھی صدر ہوں گے۔ الیکشن اتھارٹی کے چیئرمین مدھوسودن مستری نے اس موقع پر کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ دوسری پارٹیاں بھی کانگریس سے سبق سیکھیں گی اور خفیہ ووٹنگ کے ذریعے صدارتی الیکشنز کرائیں گی۔ اس موقع پر کھڑگے نے کہا کہ ملک کو بی جے پی اور آر ایس ایس کی فاشسٹ پالیسیوں سے خطرہ ہے اور وہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے کام کریں گے۔ سبکدوش ہونے والی صدر کانگریس سونیا گاندھی نے اس موقع پر کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس غیر جمہوری پالیسیوں پر چل رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ سونیا گاندھی کے علاوہ راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور دوسرے کانگریس لیڈرز بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کھڑگے نے ذمہ داری سنبھالتے ہوئے راج گھاٹ پہنچ کر بابا قوم مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وہ سابق پرائم منسٹر جواہر لال نہرو، لال بہادر شاستری، اندرا گاندھی، سابق نائب وزیر اعظم جگجیون رام کی سمادھیوں پر بھی گئے۔ کانگریس کو حالیہ عرصے میں ایک کے بعد ایک کئی الیکشنز میں شکست ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی صدر کی تبدیلی سے کیا پارٹی کی قسمت بھی بدلتی ہے۔ دہلی کے چیف منسٹر اور عام آدمی پارٹی لیڈر اروند کیجریوال نے وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا ہے کہ انڈیا کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کرنسی نوٹوں پر گنیش اور لکشمی کی تصویریں چھاپنی چاہیے۔ کیجریوال نے کہا کہ انہیں دیوالی کے موقع پر پوجا کے دوران یہ خیال آیا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ جب دیوی دیوتاؤں کا آشیرواد ملتا ہے تو کوششیں رنگ لاتی ہیں۔ کیجریوال نے کہا کہ میں وزیر اعظم نریندر مودی سے درخواست کرتا ہوں کہ کرنسی نوٹوں پر گاندھی جی کے ساتھ ساتھ گنیش اور لکشمی کی تصویریں بھی چھاپی جائیں۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی ہے جب گجرات میں اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ کافی دنوں سے کیجریوال ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ سافٹ ہندوتوا پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے گجرات کے ووٹر سے وعدہ کیا ہے کہ عام آدمی پارٹی حکومت بننے کی صورت میں یاتریوں کو ایودھیا تک سفر کا خرچ دیا جائے گا۔ کیجریوال نے کہا کہ انڈونیشیا ایک مسلم ملک ہے، وہاں پر 85% آبادی مسلمان ہیں اور 2% سے بھی کم ہندو ہیں، لیکن انڈونیشیا کے نوٹوں پر گنیش کی تصویر ہے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ منوج تیواری نے کیجریوال کے اس مطالبے کو پارٹی کے گندے مخالف ہندو چہرے کو چھپانے کی ناکام کوشش قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کیجریوال واقعی سنجیدہ ہیں تو انہیں پہلے سابق وزیر راجندر گوتم اور گجرات یونٹ کے صدر گوپال اٹالیا کو ہندو دیوی دیوتاؤں کے خلاف بولنے کے لیے پارٹی سے نکالنا چاہیے۔ ایران میں ایک شخص 50 سال سے نہایا نہیں تھا۔ حال ہی میں وہ نہایا اور بیمار پڑنے کے بعد 94 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ بتایا گیا کہ امو حاجی نامی اس شخص نے 50 سال تک صابن اور پانی کا استعمال نہیں کیا۔ اسے ڈر تھا کہ نہانے پر وہ بیمار پڑ جائے گا۔ اس عادت کی وجہ سے میڈیا نے اسے دنیا کا غلیظ ترین آدمی قرار دینا شروع کیا تھا۔ وہ ایران کے صوبے فارس کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں والوں نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ نہایا
آیا کرے، لیکن ہر بار وہ ٹال دیتا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے اس نے گاؤں والوں کی بات مان لی اور نہایا۔ ایرنا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ نہانے کے بعد امو حاجی بیمار پڑ گیا اور اتوار کو اس کا انتقال ہو گیا۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے کرناٹک کے بیجاپور میں بلدی الیکشن میں مہم چلاتے ہوئے کہا کہ وہ ایک باحجاب عورت کو انڈیا کی وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب برطانیہ میں رشی سونک وزیر اعظم بنے ہیں جن کے ماں باپ کا تعلق انڈیا سے ہے اور جو ایک ہندو ہیں۔ بی جے پی نے اسد الدین اویسی کے اس بیان پر تنقید کی۔ بی جے پی لیڈر شہزاد پوناوالا نے کہا کہ اسد اویسی نے کہا ہے کہ حجاب پہننے والی لڑکی وزیر اعظم بنے گی۔ دستور کسی کو نہیں روکتا، لیکن ہمیں پہلے یہ بتائیے کہ حجاب پہننے والی لڑکی کب مجلس اتحاد المسلمین کی صدر بنے گی؟ آئیے اس سے شروعات کرتے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یوکرین جنگ میں نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہیں ہونے چاہیے، انڈیا نے کیا مطالبہ۔ راجناتھ سنگھ کی رشین وزیر دفاع سے بات چیت۔ رشی سوناک نے وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی بار بائیڈن سے کی بات چیت۔ یوکرین کی مدد جاری رکھنے سے اتفاق۔ رشیا نیوکلیئر فورسز کے ساتھ جنگی مشقیں کرے گا، امریکہ کو خبر دے دی گئی۔ خیرسون میں زبردست لڑائی۔ رشی سونک حکومت نے معاشی منصوبے کا اعلان 17 نومبر تک ملتوی کر دیا۔ وزیر داخلہ کے تقرر پر لیبر پارٹی نے اٹھائے سوال۔ اسرائیل صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے، شہید مزاحمت کاروں نے آزادی کا راستہ صاف کیا۔ نابلس کریک ڈاؤن کے بعد خالد مشال کا بیان۔ ایران نے یورپی یونین کے خلاف لگائی جوابی پابندیاں۔ کردستان میں مہسا امینی کے چہلم پر احتجاج۔ کھرگے نے ذمہ داری سنبھالی، کیا صدارت میں تبدیلی کانگریس کی قسمت بھی بدلے گی؟ کرنسی نوٹوں پر گنیش اور لکشمی کی تصویریں چھاپی جائیں، کیجریوال نے کیا وزیر اعظم سے مطالبہ۔ بی جے پی نے کہا ہندو مخالف چہرہ چھپانے کی کوشش ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔